الشريعة غيث سح وابله فافتر قلب الفتى غضا وريانا لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا علم الشريعة غيث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وإمامنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أجمعين وبعد. صحیح بخاری کتاب الوضو ہے اور کتاب الوضو کا یہ باب ہے باب اذا شرب الكلب في الإناء أحدكم فليغسله سبعا. جب کتا تمہارے کسی برتن میں منہ مار جائے اسے پی لے تو اسے 7 مرتبہ دھویا جائے. حدیث نمبر 172 ہے 172. حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. امام بخاری جو حدیث لائے ہیں سند اس کی کچھ اس طرح سے ہے. حدثنا عبداللہ، ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، ان مالک اور وہ مالک سے روایت کرتے ہیں، ان ابی الزنادی اور وہ ابو زناد سے روایت کرتے ہیں، ان الاعرج اور وہ اعرج سے بیان کرتے ہیں، ان ابی ہریرہ اور وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا اذا شرب الکلب جب کتا پی لے فی انائی کسی برتن میں احدکم تمہارے کسی ایک کے فلیغسلہ سبعا تو اسے 7 مرتبہ دھوئے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا جب کتا تمہارے کسی برتن میں منہ مار جائے، برتن سے پانی پی لے، کوئی چیز پی لے، اسے 7 مرتبہ دھویا جائے گا. اچھا جی، امام بخاری رحمہ اللہ نے کتے کے جوٹے کے بارے میں یہاں پر حدیث لے کر آئے ہیں اور کتے کے مسجد میں گزرنے کے بارے میں بات کو لے کر آئے ہیں. اب کتے کے جوٹے کے متعلق انہوں نے زہری اور سفیان کے جو اقوال اور جو احادیث آگے بیان فرمائی ہیں ان میں سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ کتے کا جوٹا اور اس کا جو برتن ہے وہ نجس ہے، پلید ہے. اس لیے اہل علم میں سے بعض نے فرمایا ہے کہ امام بخاری کے نزدیک کتے کا جوٹا اور اس کا برتن دونوں نجس ہیں، اور بعض نے فرمایا ہے کہ بخاری کتے کے جوٹے کے پاک ہونے کے قائل ہیں. حقیقی بات یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنی رائے کا واضح اظہار نہیں کیا بلکہ انہوں نے کتے کے جوٹے کے نجس ہونے کی دلیل ذکر فرما دی اور طاہر کہنے والوں کی دلیل بھی ذکر کر دی ہے اور فیصلہ چھوڑ دیا ہے ہم پر، جو پڑھے گا وہ خود ہی دیکھ لے. تو یہاں پر بتایا کہ وہ 7 مرتبہ دھوئے گا. اب 7 مرتبہ جس چیز کو دھونا ہے تو اس سے دھونے سے پہلے وہ پاک کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ دھونے سے متعلق دھونے سے پاک نہیں ہو سکتی. یہاں مسئلہ جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہی ہے. بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ کا جو انداز ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ کتے کے جوٹے کو طاہر نہیں سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے سوء الکلاب کہا ہے. اب پہلے انہوں نے امام زہری کا قول نقل کیا کہ کتا کسی برتن میں اگر منہ مار جائے تو اس کے پاس سوائے اس پانی کے کوئی پانی نہ ہو تو اس سے وضو کر لے. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ پانی ظاہری کے نزدیک پاک ہے، بلکہ اگر یہ پاک ہوتا تو شرط لگانے کی ضرورت ہی نہیں اس کے سوا پانی نہ ہو. وہ تو حالت اضطرار ہے کہ بھی اور پانی موجود ہی نہیں ہے، تو اس لیے اگر پانی نہیں ملتا تو کیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس سے تیمم کر لیں، اور اگر کوئی اور پانی آپ کے پاس موجود نہیں ہے اور کتا اس برتن میں منہ مار گیا ہے جو آپ کے پاس موجود ہے تو پھر آپ کیا کریں؟ پھر آپ اسی پانی سے جو پانی کتے کا جوٹا ہے پھر اسی پانی سے ہی وضو کر لیا جائے. یہ انہوں نے امام ظاہری کا ایک قول نقل کیا ہے. تو بہرحال جو بات سمجھ آتی ہو تو انشاءاللہ آگے جب بحث ہم پڑھیں گے تو پھر سمجھ آئے گا. ابھی جو بات اصل سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کتا ایسی نجس چیز ہے کہ اگر کسی برتن میں وہ منہ مار جاتا ہے تو حدیث یہ کہتی ہے کہ اس کو آپ نے کتنی مرتبہ دھونا ہے؟ اس کو آپ نے 7 دفعہ دھونا ہے، 7 دفعہ. اسی طرح سے شارح بخاری حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ امام بخاری کے تصرف سے یہ ظاہر ہوتا ہے جو کتے کا جوٹا بچ جائے اس کے طہارت کے قائل تو ہیں، لیکن امام بخاری نے دقت نظر اور باریک بینی کے پیش نظر یہ بات بہت دور کی معلوم
کہ وہ کتے کے تحفظ کے قائل ہوں گے، کیونکہ اس کی نجاست کی قطعیات ثابت ہے۔ تو بہرحال امام بخاری نے اپنے حساب سے دونوں طرح کی احادیث کو یہاں پر روایت کر دیا ہے۔ تو آگے حدیثیں ہم پڑھیں گے تو اس میں یہ بحث مزید واضح ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اگلی حدیث کیا ہے؟ حدثنا اسحاق اخبرنا عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار سمعت ابي عن ابي صالح عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا راى كلبا ياكل الثرى من العطش فاخذ الرجل جفه فجعل يغرف له به حتى ارواه فشكر الله له فادخله الجنه۔ اب یہاں پر انہوں نے کتے کے جھوٹے کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں اور اسی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں، حدیث یہ لے کر آئے ہیں۔ حدثنا اسحاق، ہم سے اسحاق نے بیان کیا، اخبرنا عبد الصمد، اور کہتے ہیں کہ ہم سے عبد الصمد نے بیان کیا، حدثنا عبد الرحمن بن عبد اللہ بن دینار، اور کہتے ہیں ہم سے عبد الرحمن بن عبد اللہ بن دینار نے روایت کیا، سمعت ابی، اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا، ان ابی صالح، اور وہ صالح سے روایت کرتے ہیں ابو صالح سے، ان ابی ہریرہ، اور وہ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان رجلا رعا کلبا، ایک آدمی نے ایک کتے کو دیکھا، یأکل الثرى من العطش، جو کیچڑ کھا رہا تھا، کیچڑ کو چاٹ رہا تھا پیاس کی وجہ سے، فأخذ الرجل جفه، آدمی نے کیا کیا؟ اپنا موزہ لیا، فجعل يغرف له به حتى ارواه، اسے بھر بھر کے اسے پلانے لگا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گیا، اس کا پیٹ بھر گیا پانی پینے سے، اس کو ہم بولتے ہیں سیراب ہو گیا۔ فشکر اللہ لہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قدردانی فرمائی، فادخلہ الجنہ، اور اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ایک آدمی نے کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی کھا رہا تھا، تو آدمی نے اپنا موزہ لیا، اس کے ساتھ پانی بھر بھر کے اسے پلانے لگا یہاں تک کہ اس نے اس کتے کو سیراب کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر فرمائی، اسے جنت میں داخل کر دیا۔ اب پہلے یہ جو حدیث آئی ہے 7 بار دھونے کی، اب دیکھیں کہ کتا اتنا نجس ہے کہ اس کے ساتھ دھونے کو کہا کہ 7 دفعہ دھونا ہے۔ اب 7 دفعہ جب دھونا ہے تو 1 بار مٹی سے دھونا ہے، 6 بار پانی سے دھونا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پیخانہ نجس ترین چیز ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حد سے زیادہ میں 3 دفعہ دھونے یا 3 ڈیلوں کے ساتھ صاف کرنے کا حکم دے دیا۔ ایک کتے کا جھوٹا پاک نہیں ہو سکتا۔ ویسے سائنٹیفکلی بھی کچھ چیزیں ہیں، سائنٹیفکلی بیان کی جا سکتی ہے کہ مٹی کے ساتھ دھونے کا حکم کیوں ہے، اور آگے وہ بھی آ جائے گی حدیث۔ سائنٹیفکلی یہ بتا دوں کہ کتے کے منہ میں کچھ ایسے عنصر ہوتے ہیں جو صرف اور صرف مٹی کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے، اس سے کہتے ہیں اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا فی الحال، انشاءاللہ آ جائے گا، بتا دوں گا بعد میں۔ تو وہ صرف مٹی میں ہی عام ملتا ہے، بڑی معروف سی چیز ہے، میرے ذہن میں نہیں آ رہی، سانس کے مریضوں کو بھی عام طور پر دی جاتی ہے۔ مگر امام بخاری سب سے پہلے کتے کے جھوٹے کو 7 مرتبہ دھونے والی حدیث لے کر آئے، اور اب ان حدیثوں کو لے کر آتے ہیں جن سے کتے کے جھوٹے کے پاک ہونے کا استدلال کیا جاتا ہے۔ یہ 3 احادیث ہیں۔ لانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کتے کا جھوٹا پاک ہے، بلکہ بتانا مقصود ہے کہ اسے پاک کہنے والے حضرات یہ والی جو دلیلیں ہیں یہ لیتے ہیں۔ اب موزے کے ساتھ جو اسے پانی پلایا تو موزہ کوئی کھانے پینے کی چیز تھوڑی ہے، موزے میں کوئی ڈال کر پانی تھوڑی پیتا ہے، تو کتے کو تو پلا دیا۔ اب یہ کہتے ہیں کتے کا منہ موزے کو لگ بھی گیا تو موزہ پاک رہا، ظاہری بات ہے یہ استدلال بالکل درست نہیں ہے۔ تو یہ ضروری تو نہیں ہے نا اس نے موزہ پہنا بھی ہوگا، اس کا تو ذکر نہیں ہے یہاں، کئی استعمال ممکن ہے اس نے موزے کو بھی دھویا ہو، یہ بھی ممکن ہے کتے انہوں نے موزے کے ساتھ پانی ضرور کنویں سے نکالا ہو، لیکن کتے کو موزے کے ساتھ نہ پلایا، ممکن ہے زمین پر یا کسی جگہ پر ڈال دیا ہو جہاں سے کتا پیتا رہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعہ بنی اسرائیل کیا ہے، ان پر یہ چیز حرام نہ ہو، ہماری شریعت ہمارے لیے تو ہماری بات حجت ہے نا، اللہ کے رسول کی بات حجت ہے، اور ممکن ہے کہ بعد میں اس چیز کو منسوخ کر دیا گیا ہو۔ اب یہاں پر حکم یہ ہے کہ کتے کے جھوٹے کو گرا دینا ہے، برتن کو پاک کرنے کے لیے 7 مرتبہ دھونا ہے، جس میں پہلی بار مٹی کے ساتھ دھونا ہے۔ ہاں مٹی کے اندر ہوتا ہے نوشادر، اور کتے کے جھوٹے کے اندر یا کتے کے لعاب کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں نوشادر ہی صرف ایسی چیز ہے جو اس نوشادر واحد ایسا ایلیمنٹ ہے جو کتے کے جراثیم کو مکمل طور پر مار سکتا ہے، ورنہ
اور نوشادر جو ہے مٹی میں عام ملتا ہے. اگر اللہ کے رسول نوشادر کا حکم دیتے یا کسی ایسے ایلیمنٹ کا حکم دیتے جو عمومی طور پر نہ ملتا تو ہم لوگ اس کو تلاش کرتے یا برتن کو ضائع کرتے. تو اسلام نے رہنمائی کر دی اور مٹی تو آپ کو ہر جگہ مل جائے گی اور مٹی میں ہوتا ہے نوشادر, اس سے وہ پاک ہو جائے گا. اس طرح سے بخاری میں اور بھی آگے 2 احادیث آتی ہیں. 3121 نمبر حدیث آتی ہے, 3321 نمبر. عورت جو تھی بدکارہ تھی اور اس نے کتے کو پانی پلایا, اللہ نے اسے بخش دیا. تو یہ ٹھیک ہے کہ مخلوق پر رحمت کی تو اللہ نے اسے بخش دیا, لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کتے کا جھوٹا پاک بھی ہے. مخلوق پر رحم کیا تو معاف کر دیا گیا. تو جانور پر شفقت کے بارے میں بھی احادیث موجود ہیں. تو بہرحال انشاءاللہ اس پر مزید آگے بحث چلے گی. اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اگلی کلاس ہے اس کا کیونکہ لنک شیئر ہونا ہے سیدنا ابراہیم کی سیرت کا, تو آپ احباب سے درخواست ہے کہ اس میں شرکت کریں اور آج کی بحث کو اسی پر اکتفا رکھیں. کل انشاءاللہ یہ آخری والی حدیث پڑھیں گے, پھر تینوں احادیث کا ذرا وضاحت کے ساتھ جائزہ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلاۃ کا سلسلہ نہیں ہوگا, کل ہوگا انشاءاللہ. علم الشريعة غيث سح وابله فافتر قلب الفتى غضا وريانا لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا.